ٹویٹر بند ہونے کے امکانات کی خبروں کے ساتھ ہی بہت کچھ یاد آیا۔ وقت کتنی تیزی سے گزر گیا اور اب تو ان برسوں میں بہت کچھ بدل بھی گیا۔ 1 اپریل 2013 کی ایک دوپہر تھی جب دنیا ٹی وی اسلام آباد کی مارگلا روڈ پر واقع عمارت میں ارشد شریف اور عدیل راجہ میرے دفتر میں بیٹھے تھے۔ ارشد نے مجھے کہا، تم نے اب تک اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ کیوں نہیں بنایا؟ وہ خود 2009 میں بنا چکا تھا۔ مجھے ٹویٹر بارے کم ہی علم تھا۔ سچ پوچھیں تو میں اب تک ٹی وی چینل پر اردو اخبارات میں امیتابھ بچن یا حسین حقانی کے کچھ بیانات پڑھے تھے جن میں یہ لکھا تھا کہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ میں نے اس سے آگے جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے ارشد شریف سے کہا، یار پہلے بکھیڑے کیا کم ہیں جو نیا پال لیں؟ لوگ فیس بک پر نہیں سنبھالے جاتے کہ اب ٹویٹر پر بھی مغز ماری کرنی پڑے گی۔ زندگی پہلے ہی مشکل ہے، فیس بک پر بہت کچھ سننا اور برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لوگ اکثر بدتمیزی کرتے ہیں، آپ بدتمیزی یا گالی گلوچ کا جواب بھی نہیں دے سکتے، محض اپنا دل جلاتے ہیں۔ بہتر ہے نیا روگ نہ پالا جائے۔ اس دوران مجھے یاد پڑتا ہے کچھ لوگ ٹویٹر پر میرے بارے میں پوچھتے تھے کہ میرا اکاؤنٹ ہے یا نہیں، تو ارشد اور راجہ نے مجھے 2-3 دفعہ دکھایا تھا۔ پتہ چلا میرے تو 3-4 جعلی اکاؤنٹ بھی یار دوستوں نے بنا رکھے ہیں۔ اس جعلی اکاؤنٹ والی بات پر میرا ماتھا ٹھنکا کہ میرے نام سے کسی وقت کوئی بھی کچھ کہہ دے اور الزام میرے سر۔ خیر ارشد شریف نے عدیل راجہ کو کہا کہ چلو یار اس کا اکاؤنٹ بناؤ۔ میں نے مزاحمت کی کوشش کی تو ارشد شریف نے راجہ کو کہا تم بناؤ، عدیل راجہ اس کام میں بڑا ماہر ہے۔ اس نے منٹوں میں میرا اکاؤنٹ بنا کر مجھے کہا، یہ لیں جناب۔ پہلے میرا اپنا نام تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، پتہ چلا کوئی فراڈ یا پہلے ہی میرے نام پر اکاؤنٹ بنا چکا ہے تو عدیل راجہ نے @_ بنا دیا، مجھے دکھایا۔ کافی دیر تک ارشد شریف اور عدیل راجہ مجھے اس کا استعمال سکھاتے رہے۔ ارشد شریف نے اپنے اکاؤنٹ سے مجھے ٹیگ کر کے ٹویٹ کیا کہ روف کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے۔ مجھے ٹویٹر پر پہلے فالو کرنے والے بھی ارشد شریف اور عدیل راجہ تھے۔ میں نے پہلا ٹویٹ کیا اور حیرانگی سے فالوورز کی بڑی تعداد دھڑا دھڑ دیکھتا رہا اور ساتھ ہی نیچے کامنٹس آنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں فالوئنگ کافی بڑھ چکی تھی۔ لوگوں کے کامنٹس پڑھ کر عجیب سا لگا کہ ابھی بات کی اور ساتھ ہی دنیا بھر سے آپ کو رسپانس ملنا شروع ہو گیا۔ ایسا تیز رابطہ پہلے کبھی نہ تھا۔ ٹی وی شوز یا فیس بک پر بھی اس طرح کا رسپانس نہ تھا۔ یوں دنیا ایک لمحات میں بدل گئی۔ مجھے علم نہ تھا کہ آنے والے برسوں میں ٹویٹر نے ہماری زندگیوں پر حکمرانی کرنی ہے۔ اس نے ہمارے اندر کے چھپے انسان کو باہر نکالنا ہے، آزادی رائے کو نئی منزلوں تک لے کر جانا ہے۔ فری فار آل ٹائپ دنیا شروع ہو رہی تھی، جس کا جو دل چاہے کہہ دے، کوئی تعریف کرے، کوئی گالی دے، کچھ بھی الزام لگا دے، آپ بے بسی سے سنتے رہیں۔ یہ سٹینز جرنلزم کی نئی شکل تھی جس میں آپ کے ناقدین کا رابطہ آپ سے ہو گیا تھا۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھا ہوا انسان اب آپ کے ساتھ رابطے میں آ گیا تھا۔ اب اس کی بھی آواز تھی۔ آپ پر اچانک ایک نئی زندگی کا دروازہ کھلا۔ دنیا بھر کے ذہین لوگ جن کا اب تک آپ نے نام سنا تھا یا ٹی وی پر دیکھا تھا، تحریریں کتابوں میں پڑھی تھیں یا جو آپ کے ہیرو یا ولن تھے، وہ اب آپ کی ریچ میں تھے۔ لیکن پھر آپ کو لگا کہ آپ ایک چوک پر کھڑے ہیں جہاں ہر آتے جاتے کی کوشش ہے کہ آپ پر کیچڑ یا پتھر پھینک کر جائے۔ ہم سب کو ایک دوسرے کو ذلیل کرنے میں تسکین ملنے لگی۔ ہر اس بندے کو جو مشہور یا امیر تھا یا ہم سے زیادہ کما رہا تھا یا ہمارے نظریات اس کے نظریات سے نہیں ملتے، سیاستدانوں اور صحافیوں کے ہاتھ نیا ہتھیار آ گیا تو سب کو احساس ہوا کہ یہ فورم تو بہت اہم ہے۔ پہلے سیاستدان ٹی وی شوز میں لڑتے تھے، اب وہ ٹویٹر پر آ گئے۔ ٹی وی شوز میں بھی وہ کچھ لحاظ رکھتے تھے کہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے یا سب انہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ٹویٹر پر ان پر کوئی قدغن نہ تھی۔ یوں ٹویٹر پر ایک ہنگامہ مچا، ہر طرف ہڑبونگ مچ گئی، لوگ ایکسپوز کرنا شروع ہو گئے۔ ایک لمحے میں سینکڑوں لوگوں کے کامنٹس نے دماغ خراب کرنا شروع کر دیا، چاہے وہ کامنٹس آپ کے خلاف تھے یا آپ کے حق میں۔ اس دوران صحافی بلا کہاں پیچھے رہتے۔ پھر وہی دور آیا کہ جو صحافی برسوں سے ایک ہی ادارے میں کام کرتے آئے تھے، دوست یا کولیگ تھے، انہوں نے ایک دوسرے پر کامنٹس اور ذاتی حملے شروع کیے۔ سوشل میڈیا پر خود کو بہادر اور بڑا ثابت کرنے کے چکر میں پہلے دوستیاں ختم ہوئیں اور پھر دشمنیاں شروع ہوئیں۔ پہلے اگر اخبار میں آپ کے خلاف کوئی بات چھپتی تھی تو آپ اس کے پاس جواب دینے کے لیے 24 گھنٹے ہوتے تھے اور آپ کا غصہ شام تک کم ہو جاتا تھا یا آپ اگنور کر جاتے۔ اگر جواب بھی دیتے تو اتنا سخت نہ ہوتا، اور اگر ہوتا تو اخبار اسے ایڈٹ کر لیتا۔ اب ٹویٹر پر تو آپ خود اس ڈیجیٹل اخبار کے مالک ہیں۔ کسی نے کنکر مارا تو آپ نے اس کو پتھر مارا، کسی نے پتھر آپ کی طرف اچھالا تو آپ نے جواباً اینٹ مار دی۔ پھر چل سو چل، آپ کو ایک چسکا سا لگ گیا کہ دیکھیں کس نے میرے بارے میں کیا بات کی ہے، دیکھوں تو صحیح، اور سارا دن فون آپ کے ہاتھ میں رہنے لگا۔ آپ دھیرے دھیرے اپنے فالوورز، ٹویٹس اور ری ٹویٹس کے ہاتھوں محتاج ہوتے چلے گئے۔ پھر آپ کو فکر پڑی کہ آپ کے فالوورز کم کیوں ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے کولیگ یا دوسرے صحافی کے زیادہ کیوں ہیں، اور ایسا کیا کر رہا ہے کہ جو آپ نہیں کر رہے۔ اس دوران سیاسی پارٹیوں کو لگا کہ یہ تو زبردست فورم ہے جہاں اپنے مخالفوں کی دھجیاں اڑائی جا سکتی ہیں۔ بس سیاسی لیڈروں نے ٹویٹر اکاؤنٹس
बनाए। साथ ही नया मुकाबला शुरू हो गया कि ट्विटर पर किसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, ताकि पता चले कि कौन ज्यादा मकबूल है। हालांकि ट्विटर पर आपके दोस्त दुश्मन सब आपको फॉलो कर रहे होते हैं। यूं ट्विटर फॉलोइंग भी एक नया स्टेटस सिंबल बन गया और दौड़ शुरू हो गई कि फॉलोअर्स कैसे बढ़ाए जाएं। इसके लिए हर हरबा इख्तियार किया गया। इस दौरान मार्केटिंग कंपनियां आ गईं जिन्होंने अपनी सर्विसेज पेश कर दी। एक नया धंधा शुरू हो गया और आप चाहें तो फॉलोअर्स खरीदे भी जा सकते थे, ताकि कहीं से न लगे कि आप किसी से कम अहम हैं। यूं डॉलरों में अदायगी करके बहुत से लोगों ने फॉलोअर्स खरीदने शुरू कर दिए। ट्विटर अब बहुत से लोगों के लिए कमाई का नया जरिया बन गया था। अब ये नया स्टेटस सिंबल था। इस दौरान पता चला कि नहीं जनाब, बड़े लोग तो वो हैं जिनके साथ ट्विटर का वेरीफाइड ब्लू टिक लगा हुआ है। यूं बड़े और आम लोगों में फर्क वाज़े कर दिया गया। अभी लोग फॉलोइंग पर अपना स्टेटस बना ही रहे थे कि ब्लू टिक नया चैलेंज बन गया था। ट्विटर अब नई ताकत बनकर उभर रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा ना था कि ट्विटर इनकी जिंदगियों को कैसे मुतासिर कर रहा है। जिंदगियों में जहर भर गया है। हर वक्त ट्विटर पर लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। अब आप रिश्तेदारों, दोस्तों, नौकरियों या खाए पिए बगैर रह सकते थे, लेकिन ट्वीट किए बगैर नहीं। इस ट्विटर की वजह से ही दोस्त ना रहा। इस आज़ादी राय की एक बड़ी कीमत थी जो पूरा माशरा चुका रहा है। जहाँ आज़ादी राय का मकसद दूसरों को गाली देना था, इस हमाम में अब सब नंगे हो चुके थे।